رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ یورپ اور شام میں انہیں ذلیل کیا گیا، دھکے دیے گئے اور قتل عام کیا گیا۔ یہودی جان بچانے اور چین کی زندگی جینے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا اور ان کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد 15 ہجری 637 بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے یہودیوں کے زیارت کرنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی، بلکہ عیسائیوں نے یہودیوں کے ڈوم آف راک یعنی کہ ایک چٹان ہے اس کو بھی کوڑے کرکٹ اور گندگی سے بھر دیا تھا، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے وہ کچرا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک اس چٹان کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات براق اسی چٹان سے آسمانوں کی طرف اڑا تھا۔ اور پھر صلیبی جنگوں کے بعد جب عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی بہت قلیل تعداد میں تھے، لیکن 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ کر نقل مکانی شروع کر دی اور بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اس دوران یہودی اپنا ملک قائم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا، اور یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑ گئی، اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں پر زمین خریدنا بھی شروع کر دی، اور یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ یہی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک سلطنت عثمانیہ نے یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جب جرمنی یہ جنگ ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شہرازہ بکھیر کر رکھ دیا، اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے، اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ آرتھر جیمز بلفور نے ایک اعلان کیا تھا جسے اعلان بلفور کہا جاتا ہے۔ آرتھر جیمز نے کہا تھا کہ فلسطین کے اندر یہودی ریاست قائم کرنے میں برطانیہ یہودیوں کی مدد کرے گا، اور پھر برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں آباد کرنے اور منظم کرنے میں بھرپور مدد فراہم کی اور کردار ادا کیا۔ پھر جب فلسطین عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا، دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہونے لگیں، تو برطانیہ نے فلسطین سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقے جہاں پر یہودیوں کی اکثریت تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے، اور مشرقی علاقے جہاں فلسطین عرب مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر فلسطین کے مسلمانوں کی ریاست قائم کر دی جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطین کے مسلمانوں اور عرب کے مسلمانوں نے اپنے درمیان ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان بھی کر دیا۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کو قتل کیا تھا، یہودیوں کو ختم کیا تھا، یہودیوں کی نسل کشی کی تھی، تو اس وقت اس نے ایک بہت ہی تاریخی فقرہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا دنیا یہ یاد کرے گی، دنیا یہ کہے گی کہ ہٹلر بہت ظالم تھا جس نے یہودیوں پر بہت ظلم کیے تھے، لیکن میں نے چند یہودی محض اس لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ میں نے ان کو کیوں ختم کیا تھا۔